ایک اور بھی مسئلہ کروں گا. بسا اوقات کچھ لوگ نا عورتوں کی تعلیم پر ان چیزوں کے کام پہ بڑے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. دین کے لیے اب بتائیں, دین کا کام کرنا تھا, اگر بی بی فاطمہ تزارا نہ جاتی تو کیا پھر مباہلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ پیارے علی چلے جاتے, پیارے آقا کریم چلے جاتے, حسنین کریم چلے جاتے. بی بی فاطمہ تزارا کو کیوں لے کے ساتھ؟ میرے آقا کریم دنیا کو بتانا چاہتے تھے اگر دین کے لیے ضرورت پیش آ جائے, دین کے لیے قربانی دینی پڑے, صرف مرد کا کام نہیں ہے, عورت پر بھی دین کے لیے قربانی دینا اسی طرح واجب ہے جس طرح مرد پر بھی واجب ہوتا ہے. اس لیے بی بی فاطمہ تزارا نے میدان میں جا کے بتا دیا تاکہ پتہ چلے دین کو بچانے کے لیے بی بی فاطمہ تزارا کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اب جس وقت وہاں گئے, عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا مولوی, تو جاتے کہ گل سنو, پہلے یہ دیکھنا کہ ایک جو قافلہ آوے نا, انہاں دی تعداد تے غور کرائے کہ 5-7 بندے آن گے, تھوڑے آن گے, یا بڑا سارا لشکر آئے گا. یہ مسئلہ میں علماء کی عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا اس کو ذہن میں رکھنا. آپ حضرات کہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, علماء کو عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا ذہن میں رکھیں. عیسائیوں کا پادری کہتا ہے, عیسائیوں کا مولوی کہتے ہیں, یہ دیکھ لینا کہ بندے آن گے, یہ 2-4 بندے 5-7 بندے ہوں گے, یا بڑا سارا لشکر اکٹھا کر کے لینا. اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا قانون یہ ہے کہ جیڑا بندہ ہوگا نا جھوٹا, وہ بڑا لشکر نہ لے کے گسی. جو ہے جیڑا بندہ جھوٹا ہو سی نا, جیدے وچ گڑبڑ ہو سی, وہ ڈھیر بندوں کا سہارا لے گا, شور شرابہ کرے گا, نعرے لگائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, تاکہ اس کا جھوٹ نعروں کے پردے میں چھپ جائے. اور اگر سچا ہے اس کو لشکر جنرال لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر سچا ہے تو پھر ایک بھی حسین میدان میں کافی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو کرے علماء, آج ہم بھی مناظرے کرتے ہیں, وہ بھی اپنے ساتھ لشکر جنرال لے کے آتے ہیں, ادھر سے بھی لشکر جنرال لے کے آتا ہے. وہ اپنے علماء کے لیے صداقت کے نعرے لگاتے ہیں, یہ اپنے علماء کے لیے صداقت کے نعرے لگاتے ہیں. کبھی سوچا کہ آیا سچ اس شور کے اندر چھپا ہوا تو نہیں ہے, کہیں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے؟ اب عیسائیوں کا پادری کہتا ہے, ذرا غور کر لینا کتنے بندے ہیں؟ کہا صرف 5 بندے ہیں. کہنے لگا پھر سن لو, ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے بارے میں بد دعا ہے, انہوں نے تمہارے بارے میں بد دعا کر دی, یاد رکھ لینا قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا. تینوں کیوں پتہ کیا؟ تو علم غیب جانتا ہے, تجھے کیا پتا؟ اس نے کہا سنو, میں نے تورات کو بھی پڑھا ہے, میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے. تو تورات انجیل کے اندر موجود ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہ ان کے چہروں کی نشانیاں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں, اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی ہیں. وہ نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہے, ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہیں. اگر یہ بد دعا کر دیں گے قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا. اس لیے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا, مبادلہ نہیں کرنا, یہ سچے ہیں. اگر بد دعا کر دیں گے تو عیسائیت نیست و نابود ہو جائے گی. اب ذرا یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا, ذرا تھوڑا سا غور کیجیے. انہوں نے کیا کہا ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا, سیماہم فی وجوہہم من اثر. آج میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا صاحب تقویٰ سمجھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ بڑے نا تبلیغوں پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا متھے تے کالا جو نشان پہ جاتا ہے, آسیہ نے میاں بڑا نیک تاجر گزار ہے, دیکھیں متھے تے نماز کا نشان پہ جاتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی تقوی کی علامت ہے. میں بڑا سوچتا رہا, میں نے کہا مولا یہ متھے تے جڑا نشان ہے یہ اکثر کالے رنگ کا ہوتا ہے, یہ کیا تصویر ہے؟ میں نے کہا مولا نماز جو نور دیتی ہے وہ تو روشن ہونا چاہیے تھا, یہ کالا کہاں سے آ گیا؟ اب ان لوگوں نے سائنس سے مسئلہ سمجھا. جب میں نے قرآن پہ غور کیا, تدبر کیا, سوچ بچار کیا, قرآن نے کہا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا مولا کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قرآن کے کلمات پہ غور کریں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم. عربی زبان ہے متھے نو کہتے ہیں ناسیہ, کیا کہتے ہیں؟ پیشانی. اب اگر یہ پیشانی والے نشان کی بات ہوتی, اللہ فرماتا سیماہم فی ناسیتہم اثر السجود, ان کی پیشانی میں سجدے کے آثار ہوتے. اللہ نے پیشانی کا نام نہیں لیا, وجوہ وجہن کا جمع ہے, وجہن کا معنی چہرہ. معنی یہ نہیں ہے کہ کالا کا نشان بن جائے گا, معنی یہ ہے جب تم نماز تہجد پڑھو گے, عبادت کرو گے, اللہ تمہارے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا. تو وہ جو نور ہوتا ہے وہ سجدے کی نشانی ہے, وہ عبادت کی علامت ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں اگر ڈر اپنی بیوی نو مسئلہ دس سکتے ہو, ڈر دے رہی ہو تو بات یاد کر لو. آج کل ساری بیویاں, ساری بائیاں بہناں بہت قریبا استعمال کر دیا, رنگ چٹا ہو جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟
آپ ہی مجبور ہے انہاں دے ہتھوں او قریبا مانگیا لے کے دینے ہیں پتہ نہ لے کے دیتا شامے پتہ ٹکر بھی لپسی کے نہیں توجہ ہے کہ نہیں تسی میرے طرح ڈر دیتا نہیں توجہ کہ کوئی حرج نہیں ایسی گل بھی نہیں ہے اکبر الہ آبادی بڑا اچھا شاعر تھا اس نے کہا تھا مایا دنیا میں دو کام کرنے کے لیے کچھ خدا سے کچھ بیوی سے ڈرنے کے لیے اکبر الہ آبادی کے لیے آئیے ذرا غور کریں تو میں ایک نسخہ کیا کرتا ہوں ذرا ذہن میں رکھیے گا توجہ کریں جتنی مرضی کریمہ لاؤ چہرہ 4 دن چٹا بات بند کر دو پھر انہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا اگر چہرے کو روشن کرنا چاہتے ہو سنیں نبی نے فرمایا تہجد شروع کر دو اللہ تمہارے چہروں کو نور بنا سبحان اللہ چاہے ان کو بتا دیجئے اگر چہرے کو منور کرنا ہے چہرے کو روشن کرنا ہے ان تا معاف کرنا بیویاں تا بیویاں نہیں ان تا منڈے تے بندے بھی سارے سکولے بھی جاویں تے ایمانا منڈے پہلے بیوٹی پارلر تے جاندے پیچھے سکولے جاتے ہیں قسم سے کہہ رہا ہوں اوتے حاصل کرنا میں کدی کدی زلفا ٹھیک کراون جاواں تے اتفاق ایسا ہوتا ہے میرے بیٹے بیٹے نال ہی سکولے منڈا جانا ہوتا ہے آندے تے فیشل کرا کے پھر جا کے سکولے جاتے میں نے کہا یار کمال کی بات ہے قوم کتنی ترقی کر گئی قسم آپ کی روزانہ 200 روپے دے کے فیل کراتے آج ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی تو بھیا آپ ہی کر لیں او خدا کے بندو میرے نبی پاک نے نسخہ دے دیا اور میں چہرے پہ نور لانا چاہتے ہو چہرے کو روشن کرنا چاہتے ہو یہ کریموں سے چٹا نہیں ہوگا نماز تہجد پڑھ پھر دیکھ تیرے چہرے پہ نور آتا ہے سبحان اللہ